ماں، وہ ظالم انسان ہے، مجھے اس کے ساتھ رخصت نہ کریں۔ اس کے ساتھ رخصت کرنے سے بہتر ہے مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں۔ بیٹا، تمہارے والد صاحب زبان دے کر گئے تھے، اب ان کی موت کے بعد میں کیسے ان کی دی گئی زبان سے پھر جاؤں؟ ماں نے پیار سے سمجھایا تو وہ دوبارہ سے بولی تھی، ماں، اس کے ساتھ رخصت کرنے سے بہتر ہے مجھے اپنے ہاتھ سے مار دو۔ وہ شخص خوف خدا سے عاری ہے، وہ مجھے استعمال کرنے کے بعد تہمت لگا کر چھوڑ دے گا یا مار دے گا۔ اس کے خاندان کا کردار آپ کے سامنے ہے۔ ماریہ حماد رونے لگی تھی۔ وہ اس وقت لاہور کے ایک نسبتاً بہتر فلاحی ادارے میں مقیم تھا۔ جیل سے قید کاٹ کر آنے کے بعد اب یہاں زندگی کے دن پورے کر رہا تھا۔ شوگر کی وجہ سے بینائی جا چکی تھی اور ٹانگ کٹ چکی تھی۔ جسم میں حرکت کرنے کی طاقت نہ رہی تھی۔ ایک ہی طرف بہت دیر تک لیٹے رہنے کی وجہ سے اس کی پشت پر زخم بن چکے تھے۔ بستر پر غلاظت ہو جانے کی وجہ سے اس کے کمرے میں ہر وقت بدبو ہی رہتی تھی۔ مکافات عمل نے اسے عجیب سزا سے دوچار کر رکھا تھا۔ جن لوگوں کی خاطر اس نے ظلم کیے تھے، آج وہ لوگ اس سے ملاقات تک کے روادار نہ تھے۔ یہ کہانی ہے ننکانہ صاحب کے چودھری کی۔ آپ بھی سنیے ان کی زبانی۔ میرا نام چودھری خاقان حشمت تھا۔ میرا دادا 16 مربع زمین کے مالک تھے۔ ان کے 2 بیٹے، ایک میرے والد صاحب اور ایک میرے چچا خالق حسین۔ میرے والد صاحب کی اولاد میں سے ہم 5 بھائی اور 3 بہنیں تھیں، جبکہ چچا خالق کا بس ایک ہی بیٹا تھا۔ میرے والد صاحب ہمارے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ہماری کفالت بھی میرے چچا نے کی، یہاں تک کہ ہم 3 بہن بھائیوں کی شادیاں کروا دیں، اور اس کے بعد ایک رات فصل کو پانی دیتے ہوئے سانپ کے ڈسنے سے ان کی موت ہو گئی۔ ان کی موت کے وقت ان کا بیٹا 16 سال کا تھا۔ اب جب زمین کی تقسیم کا وقت آیا تو میرے چچا زاد کے حصے میں 8 مربع زمین آ رہی تھی اور ہم بھائیوں کے حصے میں 1.5 مربع۔ تو میرے دل میں لالچ آ چکا تھا اور میں نے اپنے چچا زاد کو راستے سے ہٹانے کا سوچا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اپنے چچا زاد اور اپنی بیوی پر الزام لگا دیا کہ ان دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں، اور پھر ایک رات بہانے سے چچا زاد کو گھر بلا کر قتل کر دیا۔ ساتھ ہی اپنی بیوی کو بھی قتل کر دیا اور لاشیں نیم برہنہ حالت میں رکھ کر گاؤں والوں کو بلا لیا تاکہ خود کو پارسا ثابت کر سکوں۔ گاؤں والوں کی ہمدردی بھی حاصل کر لی اور ساری زمین کا مالک بھی بن گیا۔ میری بیوی والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور یتیم بھی تھی۔ اس کی بوڑھی ماں نے قانونی کارروائی نہ کی، جبکہ میری بیوی نے اپنی والدہ کو بہت سمجھایا تھا۔ وہ مجھ سے نکاح کرنے کے حق میں نہ تھیں۔ اس کو لگتا تھا کہ ایک دن دل بھر جانے کے بعد وہ میرے ہاتھوں ماری جائے گی، مگر اس کی والدہ نے اپنے شوہر کی بات کی لاج رکھتے ہوئے اسے میرے ساتھ رخصت کر دیا تھا، اور پھر کچھ ہی سالوں بعد وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی تھی۔ اس کی طرف سے کوئی قانونی کارروائی نہ ہوئی، مگر میرے چچا زاد بھائی کی والدہ نے مجھے جیل بھجوا دیا، جہاں ہائی کورٹ نے غیرت کے نام پر قتل کی وجہ سے مجھے بری کر دیا تھا، مگر میں جیل کے اندر ہی دمہ، شوگر اور ٹی بی جیسے بیماریوں کا شکار ہو گیا۔ زمین جس کے خاطر میں نے 2 لوگوں کی جان لی تھی، اس پر میرے بھائیوں نے قبضہ کر لیا۔ میرے بچوں کو ان کا حصہ بھی ہڑپ کر لیا۔ میرے بچے در بدر رل گئے۔ ان کے پاس خود رہنے کی جگہ نہ تھی تو وہ مجھے کہاں رکھتے، لہٰذا مجبوراً مجھے اولڈ ہوم میں منتقل ہونا پڑا۔ یہاں آ کر میرا مرض مجھ پر غالب آ گیا۔ ٹی بی نے میرے پھیپھڑے ختم کر دیے، شوگر نے میری بینائی اور جسمانی اعضاء چھین لیے۔ دمہ کی وجہ سے سانس بہت دیر تک بند رہتا تھا۔ میں بستر سے اٹھ کر ٹوائلٹ تک جانا تو دور کی بات، اپنی مرضی سے اپنی سائٹ تک نہیں بدل سکتا تھا۔ مجھے اب اکثر آکسیجن ماسک کی ضرورت پڑتی ہے، مگر انتظامیہ کی طرف سے مجھے بتا دیا گیا ہے کہ وہ میرے لیے مزید آکسیجن نہیں خرید سکتے۔ جلد یا دیر میں مر جاؤں گا اور میری موت سانس رکنے سے ہوگی۔ کوئی شخص میری سانس بند نہیں کرے گا،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت نے ہی اس کا انتظام کر دیا۔ یقین کریں، جب مجھے دمہ کی وجہ سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے تو میں موت مانگتا ہوں، موت نہیں آتی۔ جب مجھے لگتا ہے میں مر رہا ہوں تو اچانک سے سانس بحال ہو جاتی ہے۔ میں آج برہنہ یا نیم برہنہ حالت میں پڑا ہوتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کئی بار میری غلاظت بستر پر نکل جاتی ہے تو مجھے کوئی صاف نہیں کرتا۔ میں نے ایک بار انتظامیہ سے شکایت بھی کی تو الٹا کہا گیا کہ اس کے دماغ پر بھی اس کے گناہوں کا اثر ہو گیا ہے۔ اب میں چپ چاپ خاموشی سے لیٹا رہتا ہوں۔ ایک دو عورتیں جن کو میرے ظلم جبر کا پتہ ہے وہ تو مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاتی، بلکہ پاؤں کی ٹھوکر مار کر اٹھاتی ہیں یا سائڈ بدل دیتی ہیں۔ جب میں نے غصے سے دھاڑ کر ان خواتین کو ایسا کرنے سے روکا تو انہوں نے کہا، نہ تو تم ہمارے مجازی خدا ہو، نہ ہم یتیم مسکین ہیں۔ اگر آئندہ تلخ لہجے میں بات کی تو انتظامیہ سے شکایت کر کر بستر باہر لگوا دیں گے۔ ان کی دھمکی سن کر میں اتنا سہم گیا ہوں کہ اب سردیوں میں اکثر میرا چھوٹا پیشاب بستر پر نکل جاتا ہے تو میں ان کو بستر بدلنے تک کا نہیں کہتا، اسی گیلے بستر پر پڑے پڑے رات گزار دیتا ہوں۔ کبھی کسی کو رحم آ جائے تو میرا بستر بدل دیتے ہیں، میری سائڈ بدل دیتے ہیں، مجھے کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلا دیتے ہیں، ورنہ اسی گندے بستر پر کھانا رکھ کر چلے جاتے ہیں اور میں ہاتھوں سے ٹٹول کر کھانا کھا لیتا ہوں۔ میں نے جس زمین کو لینے کے خاطر سگے چچا زاد بھائی اور اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا، آج وہ زمین بیچ کر میرے بھائی اپنی فیملیز کے ساتھ امریکہ اور کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ میری اولاد کس حالت میں ہے، مگر میں یہاں عبرتناک حالت میں پڑا موت کے آنے کا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔